السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ لیٹس اسٹارٹ۔ یار دیوانے، رائٹر ذیلا ظفر، قسط نمبر 5۔ کیوں ہوا میرے ساتھ ایسا؟ بنا کسی قصور کے مجھے اتنی بڑی سزا کیوں ملی؟ اللہ، آپ تو انصاف کرنے والے ہیں نا، میرے ساتھ ان کا کیا انصاف ہوگا؟ عمر جان نماز پر کافی دیر سے بیٹھا ہوا تھا، دماغ میں متعدد سوالات گردش کر رہے تھے۔ ایک پرانا منظر یادوں کے پردوں میں چلنے لگا۔ ہانی دیکھو میں تمہارے لیے کیا لایا ہوں، عمر نے ہانیہ کو مخاطب کیا۔ چاکلیٹ، ہانیہ نے چہکتے ہوئے عمر کے ہاتھ سے چاکلیٹ لے لی۔ میں تمہارا بدلہ لوں گا ہانی، تمہیں انصاف ضرور ملے گا، وہ دل ہی دل میں کہتا اٹھ کھڑا ہوا۔ اپنے فلور کی سیڑھیاں اتر کر وہ نیچے والے فلور پر آیا۔ پچھلے کچھ دنوں سے سمیر چودھری کی طبیعت خراب تھی، اس نے سوچا کہ ان کا حال چال پوچھ لے۔ وہ ابھی لاؤنج سے ہی پہنچا تھا کہ اس کی نظر سامعہ پر پڑی۔ کھلے پلازو میں سفید کلر کی ہاف آستینوں کی ٹی شرٹ میں بغیر دوپٹے کے بیٹھی موبائل میں مصروف تھی۔ ہمیشہ کی طرح عمر کا موڈ اسے دیکھ کر سخت خراب ہوا تھا۔ انکل کہاں ہیں؟ عمر نے اس سے پوچھا، لہجہ سخت تھا۔ بابا تو سو رہے ہیں، اس نے مصروف سے انداز میں کہا۔ عمر کے جواب دینے سے پہلے ہی دروازے کی بیل بجی۔ اس وقت کون آ گیا دیکھتی ہوں، خود سے کہتی ہوئی صوفے سے اٹھی۔ کہاں جا رہی ہو تم؟ عمر کی سخت آواز کانوں میں پڑی تو اس کے قدم رک گئے۔ دروازے پر۔ اپنا حلیہ دیکھا ہے تم نے؟ عمر نے چبا چبا کر کہا۔ جا کر حلیہ درست کرو اور آئندہ میں تمہیں ایسے کپڑوں میں نہ دیکھوں۔ انہوں نے انگلی اٹھا کر وارن کیا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ پھر سامعہ حیران سی کھڑی تھی، اگلے ہی لمحے اس کی حیرانی کی جگہ نے غصے نے لے لی۔ یہ ہوتا کون ہے مجھ پر حکم چلانے والا؟ میری مرضی، میں جیسے مرضی کپڑے پہنوں؟ اس کو شدید غصہ آیا تھا۔ آنے دو اسے، صحیح سے جواب دیتی ہوں، اس نے دل ہی دل میں ارادہ کیا۔ تم ابھی تک یہیں کھڑی ہو؟ کیا کہا تھا میں نے تمہیں؟ عمر کی آواز کانوں پڑی تو اس کی سانسیں رک گئی۔ میں بس جا ہی رہی تھی، وہ کہہ کر جلدی سے اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ حمزہ اپنے کمرے سے باہر آیا تو اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ رات کے 2 بج رہے تھے اور حریم لاؤنج کے صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی، انداز سے لگتا جیسے کسی کا انتظار کر رہی ہو۔ 2 ہفتے ہو گئے تھے آذر کو مرے ہوئے، وہ ایک بار بھی نہیں روئی تھی۔ حریم تم جاگ رہی ہو؟ حمزہ اس کے برابر بیٹھتے ہوئے دریافت کیا تو اس نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ آذر کا انتظار کر رہی ہوں، اس نے کہا تو حمزہ شاکڈ رہ گیا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ اس نے کہا تھا مجھے کہ میں تیار رہوں، وہ رات میں مجھے لینے آئے گا، پھر ہم دونوں آئس کریم کھانے جائیں گے، لیکن وہ ابھی تک آیا کیوں نہیں؟ وہ پریشانی سے کہہ رہی تھی۔ حمزہ کے گلے میں آنسوؤں کا گولا اٹکا تھا۔ دور کسی گاؤں کی کچی بستی میں ایک چھوٹی سی بچی رات کو اپنے کمرے کی کھڑکی پر کھڑی منتظر نگاہوں سے آسمان کی جانب دیکھ رہی ہوتی ہے۔ اسے انتظار ہے کہ چاند کی پریاں آج رات اس کے کمرے میں اتریں گی اور اس انتظار میں اسے نیند نہیں آتی ہے۔ حریم تم جا کر سو جاؤ، جب آذر آئے گا نا تو میں تمہیں اٹھا دوں گا، حمزہ نے کسی بچے کی طرح پچکارتے ہوئے کہا۔ اور اس بچی کو بھی تو اس کے بڑوں نے یہی کہا تھا کہ سو جاؤ، جب پریاں آئیں گی تو ہم تمہیں جگا دیں گے۔ میں نہیں سوؤں گی، اگر آذر آ گیا اور میں سوئی رہ گئی تو وہ کیا سوچیں گے؟ اور بچی نے بھی تو سونے سے انکار کر دیا کہ اگر وہ بھی سو گئی اور پریاں واپس چلی گئیں تو ان کے دیدار سے محروم رہ جائے گی۔ حمزہ کو سمجھ نہیں آیا کہ اسے کیا کہے۔ اسے یہ کہہ دینا کہ آذر مر گیا ہے، وہ کبھی نہیں آئے گا تو اس کا دل ٹوٹ جاتا، اگر وہ ساری رات یہاں بیٹھی رہتی اور آذر نہ آتا تو امید ٹوٹ جاتی۔ بعض اوقات امید کا ٹوٹنا دل کے ٹوٹنے سے زیادہ جان لیوا ہوتا ہے۔ حریم، حمزہ نے اسے پکارا تو حریم نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، کان سی نازک براؤن آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ تم رو کیوں رہے ہو؟ حریم نے حیرت سے پوچھا۔ میں رو نہیں رہا، بس تم جا کر سو جاؤ، حمزہ نے سختی سے اسے کہا، اور اس ضدی بچی کو بھی تو آخر میں ڈانٹ کر سلایا جاتا ہے جو پریوں کے انتظار میں جاگ رہی ہے۔ میں کیوں سو جاؤں؟ وہ چیخی۔ کیونکہ آذر مر چکا ہے، حریم، حمزہ دھاڑا۔ تم کیوں نہیں مان لیتی؟ وہ اب کبھی نہیں آئے گا، مت کرو اس کا انتظار۔ اس نے حریم کو کندھوں سے تھام کر جھنجھوڑ دیا تھا۔ حریم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ سسکنے لگی، سسکیاں ہچکیوں میں بدل گئیں۔ حمزہ خاموش رہا۔ چلو وہ روئی تو، اس کے رونے سے تکلیف ضرور ہو رہی تھی حمزہ کو، مگر یہ ضروری تھا، وہ نہ روتی تو ایک دن اس کے دماغ کی رگیں پھٹ جاتی۔ حمزہ نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا، لیکن وہ روتی ہی رہی تھی۔ تو چاند کی پریوں نے کبھی نہیں آنا تھا، آذر نے بھی کبھی نہیں آنا تھا۔ انتظار لا حاصل، بے انجام۔ صبح حمزہ سورۃ الرحمن کی قرآن سے تلاوت کر رہا تھا۔ وہ حافظ قرآن تھا اور روزانہ صبح گھر میں اس کی خوبصورت آواز گونجتی تھی۔ حریم کو تلاوت کی آواز آئی تو بلا ارادہ ہی اسی کمرے کی جانب بڑھنے لگی۔ سورۃ الرحمن مریض کے پاس پڑھی جائے تو شفا، اسے سننے والے کو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے جلتے پر پانی کی ٹھنڈی پھوار برس پڑی ہو، جیسے دھوپ میں جلتی وجود کو سایہ مل گیا ہو، جیسے تکلیفوں میں قید انسان کو آزادی مل گئی ہو۔
حریم خاموش سے اس کے کمرے میں رکھے صوفے پہ بیٹھ گئی۔ حمزہ تلاوت کرتا رہا، وہ سنتی رہی۔ اسے سکون مل رہا تھا اللہ کا کلام سن کر، اتنے دنوں کا بوجھ جیسے ہلکا ہو رہا تھا۔ اس نے صوفے کے ہتھے پر سر رکھ دیا، اس کی تکلیفوں میں آرام پہنچ رہا تھا۔ اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب وہ نیند کی وادی میں چلی گئی۔ وہ دنوں سے حمزہ کے گھر نہیں آیا تھا۔ حریم کی حالت دیکھی نہیں جاتی تھی اس سے، لیکن آج جب دل بے چین ہوا تو وہ وہاں چلا آیا۔ وہ لوگ بچپن کے دوست تھے، ایک دوسرے کے گھروں میں بنا دستک آ جاتے تھے، سوائے حنان اور حمزہ کے گھر کے، کیونکہ وہ بہنوں والا گھر تھا۔ حیدر نے دروازے پر دستک دی تو حریم آنٹی نے دروازہ کھولا۔ السلام علیکم آنٹی، حمزہ کہاں ہے؟ وعلیکم السلام، وہ اپنے کمرے میں ہے، جاؤ تم جا کر مل لو، انہوں نے اسے اجازت دیتے ہوئے کہا۔ تو سیدھا حمزہ کمرے کی طرف آیا۔ کمرے میں حمزہ کی تلاوت کی آواز گونج رہی تھی، بلا شبہ اس کی تلاوت میں ایک تاثر تھی۔ حیدر اس کے کمرے کے دروازے پر ہی پہنچا تھا کہ اس کے قدم رک گئے۔ حریم صوفے بے خبر سوئی ہوئی تھی، جیسے کوئی مسافر دن بھر تھک کر رات کی پرسکون نیند سو جاتا ہے۔ اس کے چہرے پر بچوں جیسی معصومیت چھائی ہوئی تھی۔ حمزہ کی تلاوت جاری تھی، اس نے حیدر کی آمد کو محسوس نہیں کیا تھا۔ حیدر الٹے قدموں واپس چلا گیا تھا، یہاں رکنا اس کے لیے محال تھا۔ تلاوت قرآن ختم کر کے حمزہ نے قرآن پاک بند کر کے چوما اور اسے شیلف پر رکھ کر حریم کے پاس آیا۔ وہ پرسکون نیند سو رہی تھی۔ اس نے اپنے بیڈ پر بڑی چادر اٹھائی اور اسے اڑا کر باہر چلا گیا۔ وہ نیچے آیا تو تحریم بیگم ناشتہ تیار کر چکی تھی۔ حریم کہاں ہے؟ انہوں نے اسے دیکھ کر پوچھا۔ سو گئی ہے وہ ڈائننگ ٹیبل کرسی پر گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ حیدر آیا تھا، کیا کہہ رہا تھا؟ کوئی کام تھا کیا اس سے تم سے؟ انہوں نے پوچھا تو اس نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ حیدر آیا تھا؟ کب؟ کیا مطلب تم نہیں ملے اس سے؟ انہوں نے بھی اس کی حیرت سے پوچھا۔ نہیں، ہو سکتا تمہیں مصروف دیکھ کر واپس چلا گیا ہو سکتا ہے، اس نے کندھے اچکا دیے۔ روما ان دونوں بھائیوں کے لیے بڑی بہن نہیں بلکہ ماں کی جگہ تھی۔ اس نے ان دونوں کو حقیقتاً ماں بن کر ہی پالا تھا۔ 2 ہفتوں سے حیدر کی بے چینی اور بے قراری دیکھ کر صفدر نے آخر ان کو کال کر کے بلا ہی لیا تھا۔ اب حیدر اس کی گود میں سر رکھے لیٹا ہوا تھا۔ تم نے مجھے یہ سب پہلے کیوں نہیں بتایا تھا؟ روما نے اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے پوچھا۔ بتاتا تو آپ کیا کر لیتی جو؟ اس نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ میں ان کی منتیں کر لیتی، وہ کبھی انکار نہ کرتے، ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ وہ اس کے بچپن کا منگیتر تھا نا، اب تو نہیں ہے، روما نے کہا تو وہ حیرت سے اٹھ بیٹھا۔ کیا مطلب؟ میں اب جا کر اسے تمہارے لیے مانگ لوں گی، لیکن وہ ہچکچایا۔ حمزہ کیا سوچے گا؟ اسے نئی فکر لاحق ہوئی۔ اوف حیدر، تم اتنا کیوں سوچتے ہو؟ یہ میرا مسئلہ کہ میں انہیں کیسے مناتی ہوں۔ اب تمہیں بس ٹینشن نہیں لینی، اوکے؟ اس نے حیدر کو پیار سمجھایا۔ تھینک یو بچو، خوشی سے اس سے لپٹ گیا۔ 1.5 ہفتے بعد۔ بات سن دھلا، میں ہوں کہ تو؟ حیدر نے علی کو گھورتے ہوئے پوچھا تو پچھلے 1 گھنٹے سے اس کے کمرے کے آئینے کے سامنے کھڑا تیار ہو رہا تھا۔ تو؟ علی نے بے نیاز سے کہا۔ تو پھر تو کس خوشی میں اتنا تیار ہو رہا ہے؟ میں شہ بالا ہوں نا، اس نے دانت نکالتے ہوئے کہا۔ تجھے کس نے کہا کہ تو شہ بالا ہے؟ ارسلان نے حیرت سے پوچھا۔ کسی کے کہنے کی ضرورت ہے ہی نہیں، مجھے جیسے خوبصورت بندے کے علاوہ اور کون شہ بالا ہو سکتا ہے؟ ان لوگ کی شکلیں دیکھی ہے کیا؟ اچھا بھائی شہ بالے، خدا کے لیے بس کر دے، اب ہمیں نکلنا بھی ہے۔ حیدر نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تو جا کر اس نے آئینے کی جان چھوڑی۔ آج حریم اور حیدر کا نکاح تھا۔ حنان اور عمر حمزہ کی طرف جا چکے تھے، جبکہ ارسلان اور علی کو حیدر کے ساتھ جانا تھا، لیکن علی صاحب کی تیاریاں ہی نہیں مکمل ہونے میں آ رہی تھیں۔ جلدی چل لو بھائی، تیرے سالے کے بار بار کال آ رہی ہے، ارسلان نے موبائل دیکھتے ہوئے کہا۔ تو جہاں حمزہ کی کوئی 10ویں کال آ چکی تھی، میں تو تیار ہوں، اس گدھے کی تیاری ختم نہیں ہو رہی تھی، چلو اب نکلتے ہیں، اس نے علی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جو سکون سے سیلفی لینے میں مصروف تھا۔ انجانی شادی میں علی بیگانہ، ارسلان نے اپنی عادت کے مطابق محاورے کی ٹانگیں توڑ کر اسے معذور کر دیا۔ بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ، حیدر نے حسب عادت اس کی تصحیح کی تھی۔